غزلیں حضرت مجروح سلطانپوری کے کلام لازوال سے لی گئیں۔ کلام لازوال اس لیے کہ حضرت مجروح سلطانپوری نے جس روایت کے اندر رہ کر شاعری کی ہے وہ تصوف کی نقطہ رسی اور جزرسی سے عبارت ہے۔ مجاز سے حقیقت اور حقیقت سے مجاز کا رقص سرمدی لاکھ وجدانی سہی، لیکن یہ بذات خود ظاہری قیود میں گرفتار معاشرے کو ایک ایسی باطنی حقیقت کا چہرہ دکھانے کے مترادف ہے جہاں سچ مصلحت کا جامہ پہن کر باطل نہیں ہو جاتا۔ مجروح نے جس دور میں شاعری شروع کی وہ آزادی کی عظیم الشان تحریک کا زمانہ تھا۔ یہ قوم پرستی سے بین الاقوامیت، ذات سے اجتماعیت اور ذاتی مسرت سے اجتماعی مسرت کی جانب سفر کا زمانہ تھا۔ نئی حقیقتوں اور مماثلتوں کا ادراک لایا تھا۔ شاعروں نے اس دور کی مناسبت سے مختلف تجربات کیے۔ بعض غزل گو شاعروں نے بعض استعارات کو خفیف سے فرق کے ساتھ اس درجہ ہم عصری بنانے کی سعی کی کہ وہ روایت سے درایت کی منزل پر جا پہنچے۔ مجروح کی شاعری خیال اور جذبے کی امتزاج کا ایک نگار خانہ ہے جس میں زندگی کے کئی رنگ جھلک رہے ہیں۔ انسان کی عظمت میں مجروح کا یقین ایک اٹل یقین ہے، اور عظمت انسان کا بیان مجروح کی غزل میں خالی مولی جذباتی انداز کا نہیں ہے بلکہ زندگی کی ٹھوس حقیقت پر مبنی ہے۔ روایات کا احترام اور روایت میں توسیع مجروح کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے، جس کے حسن میں پیکر تراشی کے نقوش جا بجا اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ماضی کی دھند اور حال کے دھندلکے میں مجروح خود ہی ایک تابناک مستقبل نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اپنے قاری کو بھی اس آنے والی تابناکی کی بشارت دے رہے ہیں۔ اندھیروں کی تہوں کو چیر کر تجلی کو دیکھنا اور خزاں کے پردے میں بہار کا مشاہدہ کرنا بڑی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہ جس اسلوب سے اپنے قاری تک پہنچاتے ہیں اس کی بے تکلف سجاوٹ رہ رہ کر دلوں کو کھینچتی ہے، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مجروح کا احساس ان کے شاعرانہ حسن بیان کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہے، افراط و تفریط کے بغیر، اور یہ خصوصیت ہے جو مجروح کو موجودہ دور کے تمام غزل گو شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ ایک اور خوبصورت پہلو جو ہمیں حضرت مجروح سلطانپوری کی شاعری میں نظر آتا ہے اور جس کا تعلق اسی عمل خودگدازی کے ساتھ ہے جو کسی بھی طرح کی حسین شاعری کی تخلیق کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے ذکر وطن کا تغزل میں ڈھل جانا۔ وطن اور حب الوطن کا ذکر ہماری شاعری میں ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن غالباً ہماری نظر سے ایسی مثال ابھی تک نہیں گزری ہوگی کہ وطن یا حب الوطن تغزل کے روپ میں رونما ہوئے ہوں، اور اردو شاعری کو ایرانی شاعری سے بچانے اور خالص ہندوستانی بنا کر دعوے کرنے والے شاعروں کی غزلوں میں بھی یہ کیفیت کہیں نظر نہیں آتی۔ وطن کا ذکر مجروح سلطانپوری کے یہاں کچھ اس طرح تغزل میں چلا آ رہا ہے اور رچا ہوا ملتا ہے کہ وہ وطن ہر اعتبار سے ایک محبوب کی صورت میں نظر آتا ہے۔ مجروح کے یہاں عشق و وطن کا رنگ روایتی نہیں ہے، انوکھی ہے، کیونکہ مجروح کے نزدیک وطن چند تہذیبی اقدار کا نام ہے، کسی لمبے چوڑے قطع زمین کا نام نہیں ہے۔ اس ضمن میں مجروح کی غزل ایک منفرد مرتبے کی حامل ہے۔ اس غزل میں وطن، وطنیت، جذبہ حب الوطن خالص غزل بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم اسے شاعری کا معجزہ سمجھتے ہیں۔ یہ وطنیت محض جذباتی انداز کی نہیں ہے بلکہ اس میں شاعر کا شعور اپنی جھلکیاں دکھا رہا ہے، اور جب مجروح کی ذہنی ناآسودگی بھی اس تغزل میں شامل ہو جاتی ہے تو یہ شراب دو آتشاں بن جاتی ہے۔ حضرت مجروح سلطانپوری کے ہاں کلاسیکی غزل کی علامتوں اور استعاروں کو بعض خفیف سی تبدیلیوں کے ساتھ حضرت مجروح سلطانپوری نے
استعمال کر کے ایک ایسی معنوی اور نفسیاتی اور لفظیاتی دنیا بسائی ہے کہ جس نے سیاسی رمزیت میں ڈوبی ہوئی جدید غزل کو ہم عصری صداقتوں کا پیکر بنا دیا ہے۔ ان کے کلام میں معجزاً صوفیانہ شاعری کے استعارے ناز و نیاز، پروانہ و شمع، شاہ و گدا، دریا و قطرہ اور ساقی و میں وغیرہ ہی نہیں، بلکہ طوفان، سیاہی، سفینہ، سحر، فلک، شمع، راہی، گیسو، صبح، طوفان، اسیر زندہ، زنجیر، خار، گل، گلستان، میکدہ، ساقی، شراب، جام، حرم، صیاد، راہزن، شب اور مشعل جیسے درجنوں ایسے استعارے ملتے ہیں جو حضرت مجروح سلطان پوری کی مسیحا لفظی کے باوصف قارئین شاعری کے لیے زندہ علامتوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ حضرت مجروح سلطان پوری روایتی معنیاتی نظام سے نئے عہد کی سیاسی حقیقتوں کی تشریح کا کام کچھ اس طرح لیتے ہیں کہ یوں گمان ہوتا ہے کہ مجروح کی شاعری کی صورت میں جو کچھ ظہور پذیر ہوا ہے وہ کلاسیکل غزل کی ترقی پسند ادب میں حیات نو کے لیے ضروری تھا۔ بہت بہت شکریہ۔